دسمبر 2019 میں شروع ہونے والا نوول کورونا وائرس اب تک 20 ملین افراد کو متاثر کر چکا ہے، جن میں 7,40,000 کے قریب اموات شامل ہیں۔ کورونا وائرس RNA وائرس کا ایک گروپ ہے جو کہ انسانوں اور جانوروں میں مختلف بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کورونا وائرس اسپیشیز کے وائرس انسانوں کو متاثر کر چکے ہیں، جن میں 2004 میں آنے والا سارس سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم کورونا وائرس سے 750 کے لگ بھگ افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور 2013 میں آنے والے مرس مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم کورونا وائرس سے 800 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس نئے قسم کے کورونا وائرس کو نوول کورونا وائرس یا ووہان کورونا وائرس کا نام دیا گیا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کورونا وائرس ہے کیا اور یہ کیسے انسانوں کو متاثر کرتا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ 2019 کے آخری ہفتوں میں جب پوری دنیا 2020 کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف تھی، وہیں چائنا کے ووہان شہر کے مقامی ہسپتالز میں نمونیا کے پیشنٹس کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا تھا، اور ان پیشنٹس پر کسی بھی ویکسین یا دوائی کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹرز اس بات کا اندازہ نہیں لگا پا رہے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ان سب کیسز کی جب جانچ کی گئی تو یہ ہنان ریجن کی سی فوڈ مارکیٹ سے لنک کر رہے تھے۔ ایک انیشل ہائپوتھیسس دیا گیا کہ یہ ایک نیا قسم کا وائرس ہے جو سی فوڈ مارکیٹ سے جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے۔ جب ان سب پیشنٹس کے سیمپلز کو ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس نمونیا کے پیچھے ایک وائرس انوالو تھا جو کہ کورونا فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اسی لیے اس کا نام نوول کورونا وائرس رکھا گیا۔ جنوری 2020 میں 59 سسپیکٹڈ پیشنٹس کا ووہان شہر کے جنیانتنگ ہاسپٹل میں ٹیسٹ کیا گیا تو ان میں سے 41 کورونا پازیٹیو آئے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور ان پیشنٹس نے نہ جانے کتنے لوگوں میں یہ وائرس پھیلا دیا تھا۔ چائنیز نیو ایئر کی وجہ سے یہ وبا اور زیادہ پھیلی جب ہزاروں سیاح گھومنے کے لیے دوسرے ملکوں کی طرف گئے۔ حالات مزید خراب تب ہوئے جب دنیا کے مختلف ممالک میں کیسز رپورٹ ہونے لگے۔ چائنا کے باہر سب سے پہلا کیس ویتنام میں رپورٹ ہوا، جلد ہی جرمنی، جاپان، تھائی لینڈ، آسٹریلیا، USA، رشیا اور کئی اور ملکوں سے بھی کیسز رپورٹ ہونے لگے۔ اس وائرس سے پہلی موت 9 جنوری 2020 کو ہوئی، اور تب سے لے کر اب تک یہ وائرس 2 کروڑ افراد کو متاثر کر چکا ہے، جس کے نتیجے میں 7,40,000 اموات ہو چکی ہیں۔ 30 جنوری کو WHO نے اس وبا کو گلوبل ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیا، اور تب سے لے کر اب تک دنیا کے بیشتر ممالک میں لاک ڈاؤن نافذ ہیں اور سفر پر سختی یا پابندی ہے، جس کے نتیجے میں تعلیمی ادارے اور کاروبار بند ہیں اور کروڑوں لوگ قرنطینہ کی وجہ سے گھروں تک محصور ہیں۔ کورونا وائرس کی شیپ ایک کراؤن کی طرح ہے۔ کراؤن کو لیٹن میں کرونا کہا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام کورونا وائرس رکھا گیا۔ کورونا وائرس کی مختلف اقسام جانوروں اور انسانوں میں بیماریاں پیدا کرتی ہیں، جن میں سارس کورونا وائرس جو کہ بلیوں سے انسانوں میں منتقل ہوا تھا، اور مرس کورونا وائرس اونٹوں سے انسانوں میں منتقل ہوا تھا۔ WHO کے مطابق کورونا وائرس کی ابتدائی علامات میں کھانسی، بخار، سانس لینے میں دشواری اور گلے میں درد شامل ہیں۔ سیویئر کنڈیشن میں یہ نمونیا، کڈنی فیلور اور موت کا سبب بنتا ہے۔ کورونا وائرس ایئر ڈراپلیٹ سے پھیلتا ہے۔ جب کوئی انفیکٹڈ پرسن کسی صحت مند کے سامنے چھینکتا یا کھانستا ہے تو اس سے نکلنے والے وائرل پارٹیکلز دوسرے انسان کو بھی اس سے انفیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انفیکٹڈ پرسن کے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں جیسا کہ ڈور نوبس، کیز، فرنیچرز، ریموٹس وغیرہ سے بھی یہ وائرس دوسروں میں منتقل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وائرس سے بچاؤ کے لیے اب تک کوئی ویکسین تیار نہیں ہوئی ہے، اسی لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم WHO کی گائیڈ لائنز پر عمل کریں تاکہ اس وائرس کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے۔ WHO کی گائیڈ لائنز کے مطابق ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھونا، سوشل ڈسٹینسنگ، بھیڑ میں جانے سے گریز کرنا، کورونا وائرس کی علامات ظاہر ہونے پر ہوم آئسولیٹ ہو جانا اور میڈیکل کیئر سے رجوع کرنا، بلا ضرورت لوگوں سے ملنا، باہر نکلتے وقت فیس ماسک اور گلوز کا استعمال کرنا، کھانستے اور چھینکتے وقت منہ کو اچھے سے ڈھکنا، روزمرہ کی اشیاء جو کہ سب کے استعمال میں ہیں کو الکوہل بیسڈ کلینر سے بار بار صاف کرنا شامل ہیں۔
اس وقت دنیا بھر کے 165 سے زائد ممالک کے سائنسدان اس وائرس سے بچاؤ کے ویکسینز پر کام کر رہے ہیں۔ اب تک UK، USA، چائنا اور رشیا سمیت 30 ممالک کورونا کی ویکسین بنانے کا دعویٰ کر چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر ہیومن ٹرائل فیز بھی سٹارٹ کر چکے ہیں۔ عام طور پر ویکسینز کو کلینک تک پہنچانے میں سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن اس وقت دنیا بھر کے سائنسدان ایک محفوظ اور مؤثر ویکسین بنانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے کورونا کی ویکسین کو پبلکلی استعمال کے لیے اجازت دے دی ہے اور وہ آنے والے 2 ہفتوں کے اندر اس کی پروڈکشن بھی شروع کر دیں گے۔ کورونا وائرس کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس چھوٹے سے وائرس کی وجہ سے دنیا بھر کی معیشت، صحت اور تعلیم کا نظام متاثر ہوا ہے، اور اس وائرس کی وجہ سے ہمارے ماحول پر کیا اثر پڑا ہے۔